کوئٹہ اپنے ہلچل سے بھرے بازاروں اور طاقتور پہاڑوں کے ساتھ ایک خوبصورت شہر ہے۔ تاہم 14 جولائی 1948 کو شہر کی ہوا اپنی معمول کی رونق کے ساتھ نہیں بلکہ محمد علی جناح کی صحت کے بارے میں سرگوشیوں کے ساتھ گہری تھی۔ جناح، جو بابائے قوم کے طور پر قابل احترام تھے، ایک ایسی بیماری کی گرفت میں تھے جسے اس وقت بہت کم لوگ سمجھتے تھے، ٹی بی۔ یہ بیماری جو برسوں سے خاموش ساتھی تھی اب اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہی تھی۔ جناح کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش اس راز کو نبھانے کی بڑی کوشش کر رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت فاطمہ جناح اپنے گھر کی بالکونی میں کھڑی تھیں۔ وہ شہر کی بے چینی کو محسوس کر سکتی تھیں۔ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ بھائی کی بیماری صرف ایک ذاتی سانحہ نہیں تھا بلکہ قومی تشویش تھی۔ قریبی ساتھیوں اور ڈاکٹروں کے مشورے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناح کو زیارت منتقل کیا جائے گا۔ زیارت اپنے پرانے جونیپر جنگلات اور ٹھنڈی اور تازگی سے بھرپور ہوا کے ساتھ ان کے کمزور پھیپھڑوں کے لیے ایک صحت مند ماحول سمجھا گیا۔ زیارت میں برطانوی دور کی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد جناح کے معمولات میں تبدیلی آئی۔ ہر صبح وہ اپنی شال میں لپٹے تازہ ہوا لیتے۔ جناح اپنی بہن کو پاکستان کی تخلیق تک کے ہنگامہ خیز سفر اور قوم کے مستقبل کے لیے اپنے خوابوں کو سناتے اور وہ ہمیشہ متوجہ ہو کر فکرمندی کے ساتھ ان کی باتیں سنتی۔ تاہم پرسکون ماحول کے باوجود جناح کی صحت میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ خاموش گفتگو مزید کثرت سے ہونے لگی اور لفظ ٹی بی ادھر ادھر گونجنے لگا۔ ایک دن جب وہ پورچ پر بیٹھے تھے، فاطمہ نے ڈاکٹر ریاض علی شاہ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا، جو کہ پھیپھڑوں کے امراض میں اپنی مہارت کے لیے مشہور ہے۔ جناح نے، جو ہمیشہ سے مزاحیہ تھے، اپنے مخصوص مزاح کے ساتھ جواب دیا، فاطمہ، مجھے ایک آزاد پاکستان کی ضرورت ہے، زیادہ ڈاکٹروں کی نہیں۔ لیکن جیسے جیسے اگست کا آغاز ہوا، سیاسی منظر کشی میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جناح کی بگڑتی ہوئی حالت کی خبر سوان کر فوری دورہ کیا۔ ان بند دروازوں کے پیچھے جو بات چیت ہوئی وہ ایک معمہ بنی ہوئی قیاس آرائیوں اور بے چینی کو آئیوا دیتی ہے۔ کوئٹہ میں جناح کی صحت کی کشش کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ مساجد عقیدت مندوں سے بھر گئیں، اپنے قائد اعظم کے لیے دعائیں کی جانے لگیں۔ ایک ایسی قوم جس نے ابھی چلنا شروع کیا تھا، اس کی رہنما قوت کو کھو دینے کا خوف کافی پریشان کن تھا۔ ان دنوں ایک خاص واقعہ نے تلخ حقائق کو اجاگر کیا۔ ایئرپورٹ سے زیارت واپس آتے ہوئے جناح کی ایمبولنس کو میکینیکل فیلی آر کا سامنا کرنا پڑا۔ ستم ظریفی واضح تھی، بابائے قوم غفلت کی وجہ سے مشکل میں تھے۔ ستمبر کا مہینہ قریب آ رہا تھا، اپنے ساتھ ایک سرد ہوا کا جھونکا لا رہا تھا جو آنے والے موسم سرما کا اشارہ دے رہی تھی۔ رہائش گاہ پر ہونے والی گفتگو نے گہرا لہجہ اختیار کیا۔ ایک شام جناح نے کمزور آواز کے ساتھ اپنی بہن کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، اس قوم کے لیے ہمارے خواب مجھ سے آگے زندہ رہیں گے۔ 11 ستمبر 1948 کو جیسے ہی سورج کی پہلی کرنوں نے زیارت کو چھوا، ایک قوم کے دل شکستہ ہو گئے۔ جناح نے اپنے پیارے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ دے کر آخری سانس لی۔ زیارت ریزیڈنسی آج ایک تاریخی یادگار کے طور پر نہیں بلکہ 60 دنوں کے خاموش گواہ کے طور پر کھڑی ہے جس نے ایک قوم کا رخ بدل دیا۔ یہ محبت، قربانی اور ناقابل تسخیر انسانی جذبے کا ثبوت ہے۔ جناح کی موت کی خبر سرد ہوا کے ساتھ زمین پر پھیل گئی۔ شمال کی شاندار چوٹیوں سے لے کر جنوب کے پھیلے ہوئے ساحلوں تک پاکستان افسوسناک خود شناسی کی حالت میں ڈوب گیا۔ ریڈیو نے بابائے قوم کے انتقال کا اعلان کیا اور ان سوگوار الفاظ کے ساتھ غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ گلیاں جو کبھی نئی قوم کے خوابوں سے گونجتی تھیں اب خاموش آنسوؤں سے گونج رہی تھیں۔ اس کے بعد کے دنوں میں ریاستی حکام، معززین اور لاتعداد شہری تعزیت کے لیے زیارت اور کراچی پہنچے۔ جب قومی پرچم نصف سر پر لہرایا گیا، بازاروں، چائے کے سٹالوں اور گاؤں کے چوکوں میں بے ساختہ اجتماعات بن گئے جن میں بوڑھے اور نوجوان یکساں جناح کے بے مثال وژن کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ ان اجتماعات میں اگرچہ بہت سے لوگ جناح سے کبھی نہیں ملے تھے، لیکن ان کی موجودگی واضح تھی، ان کی روح ان کی امیدوں اور امنگوں کے تانے بانے سے جاڑ ہوئی تھی۔
جیسے ہی قوم آخری رسومات کی تیاری کر رہی تھی، کراچی کی سڑکوں پر سفید اور سبز رنگ کا سمندر امڑ آیا۔ ماتمی جلوس شہر میں گھومتا ہوا قائد اعظم کی آخری آرام گاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس لمحے کی سنجیدگی کو نسلی، زبانی اور طبقاتی تقسیم سے بالاتر لاکھوں لوگوں کے دل کی دھڑکنوں سے واضح کیا گیا۔